فرمایا پھر قیامت دے اور حضور دا روضہ مبارک کو یہاں روضہ دلی نہ جا، کیونکہ یہ ہستی مبارک ہے کہ جس دی کائنات دے اندر مثال بھی دینا چاہیے تے دے سکتا بندہ میاں محمد فرما دے لکھ لکھ واری اوے تیرے گلاباں میرے آقا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں بلاون گے نا میں انہوں دی آواز دے انہوں جواب دے رہا یارا جی زندہ ہے تو جواب دے رہے نا اتنے اعلیٰ حضرت کی زبان بولی فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سجنا بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نظر نبی اپنی قبر کے اندر آج بھی زندہ نے جنہیں ساری زندگی کے اندر زندہ سن آج دوسری حدیث سنا دیوان سنے نبی علیہ السلام و تسلیم نے زمانے مبارک کے بعد واقعہ کربلا کے بعد حضور علیہ السلام نے کہ یار نے جنہ کا نام حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہے آپ فرما دینے جنہوں یزید نے مدینہ پاک درتے حملہ کیتا جنہوں یزید دی فوج نے مدینہ درتے حملہ کیتا ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک سے بیٹھ گئے اور خودیہ ملنگا والا دھار لیا آپ سرکار نے اس طرح ظاہر کیتا جی میں ہوش نہیں ہوندے نے یعنی پاگل ہوندے نے یزید دی فوج آئی آگے سعید بن مسیب نے پوچھ دیے تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میں معلوم نہیں میرا نام کی ہے یزید دی فوج کہندی کتھوں دا رہن والا ہے فرمایا یہ بھی معلوم نہیں کتھوں دا رہن والا ہے انہاں کیا لگ رہا ہے دماغ ٹھیک نہیں چھڈ دے وہ جدوں واپس چلے گئے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کولوں آپ دے غلاماں نے اس واقعے کے بعد پوچھا رجپالا تمہیں یہ کیویں پتہ چلدا سی نماز دا وقت ہو گیا ہے کیونکہ مسجد نبی دے اندر بھی اذان بند ہو گئی تمہانوں کس طرح معلوم ہوتا سی نماز دا وقت ہو گیا ہے حضرت سعید بن مسیب فرمانے نے والذی نفسی بیدہ فرمایا مینوں ذات دی قسم جن ہاتھ دے اندر میری جان ہے فرمایا مینوں نماز دا انج پتہ چلدا سی جدوں میں نماز دا وقت ہوندا سی میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک دے اندر ہر نماز دے وقت اذان دی آواز آندی سی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ ہائے ہائے زمانے نے مینوں اذان دی کی ہوندی سی آواز ہوندی سی یار مصطفیٰ اپنی قبر چ آج نہیں زندہ کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
جدے لفظ نے یصلون او دا ایک معنی ہے وہ نماز پڑھ دے. اچھا میرے دسو یار نبی اپنی قبر چ نماز پڑھتے نہیں, میرے دسو عمل تے ہے اس دنیا تے با جان تو بعد تے جزائے تے ایتھے لفظ ہے نا یصلون کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ دوسرا ترجمہ یصلون وہ درود ہے. حضور فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, فرمایا نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نے کہ وہ درود پڑھتے ہیں. سونیا ذات تے تیری ہے, پھر درود کدے تے پڑھ دیا؟ مقصد ہے میرے حبیب دا کہ 1.25 لاکھ جننے نبی دنیا تو گئے نے, فرمایا اپنی قبراں تے زندہ نے اور میں محمد تے درود پڑھتے ہیں. قبراں جو کی نے زندہ نے تو میری ذات تے اوتے کی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, آقا ہمارے بڑی شان. سبھی پہلے محمد کا اظہار فرما لو. آقا ہمارے بڑی شان والے, آقا ہمارے بڑی شان والے. سجنا جی نے مصطفیٰ ناز یہ دنیا دے تے کمرہ رہ سکتا نہیں ہے کیونکہ میرے نبی اپنی قبر کے اندر بھی جی خیر دن پہ نے جی دنیا دے دن سن. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے مصطفیٰ دی صحابیہ نے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گھر والی ہے. حضرت ام سلیم فرماندیاں نے سب تو زیادہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میں جانی سا. حضور نے جڑی بھی چیز دی ضرورت ہوندی سی نبی دی بارگاہ اقدس دے اندر میں پیش کرنی سا. آپ فرماندیاں نے ایک دن سونے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ اقدس دے اندر حضور سرکار نے میں دیکھا میرے نبی سکی روٹی کھاندے پے سن. میرے دل چ خیال آیا کہ ام سلیم تیرے گھر دے اندر تے گھی دا ڈبا ہوئے اور نبیاں دا ایمان سکی روٹی کھاوے. آپ فرماندیاں نے اپنے گھر دے اندر گئی, اپنے غلام نو فرمایا جلدی جلدی کر گھی میرے نبی دی بارگاہ اقدس دے اندر لایا جا. آپ فرماندیاں نے میرا غلام گھی لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ جا رہی ہے. میرے آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر جس وقت گھی دا ڈبا حضرت ام سلیم نے غلام نے پیش کیتا, سنے نبی نے فرمایا کنے بھیجا ہے؟ غلام عرض کرتے حضور حضرت ام سلیم نے بھیجا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکمل گھی دا ڈبا نچوڑیا, نچوڑ کے روٹی دے نال کھادا, ڈبے دے اوتے ڈھکن بند کیتا, ڈبا جھاڑیا خالی کیتا, خالی کر کے ام سلیم نے غلام نو فرمایا جا واپس لایا جا. ام سلیم دا غلام کہندا ہے میں واپس جا کے گھر کے اندر ایک کلی سی اس کلی دے نال مصطفیٰ دا دتا ہے ڈبا میں جا کے ٹنگ دیتا ہے. فرماندے نے جدوں شام دا وقت ہویا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ جدوں گھر دے اندر آئیاں نے ویکھدیاں نے گھی دا ڈبے دا ڈھکن بند ہے, گھی باہر وگدا پیا ہے. ڈھکن بند ہے, گھی باہر ہے. اتنے کو سید اس واقعے میں لگیا یار میں تم تھوڑی نا یہ تھی رسالت باپ دی شان پہ سنانا. فرماندیاں نے گھی دا ڈبا بند ہے تو گھی باہر ہے, گھی باہر وگدا پیا ہے. حضرت ام سلیم نے اپنے غلام نو بلایا, فرمایا میرے غلام کیا مصطفیٰ دی بارگاہ اقدس کے اندر گھی لا کے گیا نہیں؟ غلام حیران ہو گیا, عرض کرتا ہے مالکن امبا جی میں گھی جا کے حضور نے خود پیش کیتا ہے. فرمایا کیا سونے نبی پسند کیتا نہیں ہے؟ عرض کی حضور نے پسند نہیں کیتا ہے. حضور نے میرے سامنے ڈبا پورا نہ چھوڑیا ہے اور خالی جھاڑ کے میرے ڈھکن بند کر کے دیتا ہے. حضرت ام سلیم نے بھریا ڈبا اسے بنا لیا. جب آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر
فرمایا جی تو سانو تحفہ دیتا اللہ نے تینوں ایویں ہی تحفہ دیتا ماشاءاللہ واپس عطا فرمایا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے نے میرے نہ محبت کی ہوئی فرمایا دنیا تے بھی کام آئے گی آخرت چ بھی کام سبحان آج کئی ایسے بدبخت نے کہتے ہیں جی دیکھو نبی اپنے روضے چ موجود ہے نبی نو ہی کی معلوم اور مرزا بھونکتا ہے نا ٹی وی تے بیٹھ کے میڈیا تے کی نام ہوتا مرزا کی نام ہے یار علی مرزا ہیں او یا جانوی کی نام ہوتا ٹی وی تے بیٹھ کے بھونکتا کہتا جی کتنے لکھیا کہ نبی علیہ السلام دا ہے پیشاب بھی پاک سی ہے کتنے لکھیا حضور دا ہے جسم بھی پیشاب پاک سی تے صحابہ حضور دا پیشاب پیندے سن اے انہیں اعتراض کیتا کل دی تقریر میں سناواں جواب دیواں سبحان اللہ میں کہا تینوں اصل دے اندر ٹکر دا کوئی اگا بیٹھے نے وہ جے منہ چوک کے جو تو آکھی جانا وہ مننے جاندے سناواں حدیث پہلے پڑھا سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی اور امام نے جنہوں نے ایک رات کے اندر میرے حبیب کی 70 مرتبہ زیارت فرمائی ہے کنی بارا ہائے 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 اس کتاب نو نا اینجل عربی اثر عربی بارہ مصر تو چھپی ہے کتوں چھپی ہے اور ایک امام نے 911 ہجری ہے اے کتاب 911 ہجری دی ہے کتوں دی ہے اگلی ہجری ہے 1450 تو بھی اٹھتے جاتی تے اور کتوں دی 911 ہجری یہ امام نے جنہوں نے 70 مرتبہ خواب چ میرے حبیب کی اجازت کی آپ فرماتے ہیں اکھ کھلدی سی بند ہوندی سی سونا سونے ہوندا سی اچھا دسو اس امام تے شک کیتا جا سکتا ہے کون کی اج بولے تے آکھے یار اے محدث جڑا کمزور ہے اے دی حدیث ٹھیک نہیں جڑا 70 بار سونے نو دیکھی کرا اور حضور فرمایا جنہیں خواب جے کوئی دیکھے ہو مرن تو پہلے ایک کوئی مینوں ضرور دیکھے فرمایا انہی دیر موت نہیں آئے گی جنہی دیر حقیقت ایک کوئی میرا جلوہ نہیں دیکھنے گا بانیاں پیر میرے بھی دیکھے تو فرمایا کت گستاخ حقیقت ہے جا لڑیا اے امام جلال الدین سیوطی آپ نے حدیث لی آن ابن عباس حضور دے صحابی عبداللہ بن عباس فرماندے نے قالا آپ فرماندے نے ان ام ایمن قالت قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل الى فقارت فبال فیہا فقمت من اللیل وانا اتشادت فشربت ما فیہا فلما اصبح اخبرت فضحك وقال اما انك لا يتجعنا بطنك ابدا حضرت مسلم میرے مصطفیٰ دی رضائی واردہ نے جنہوں نے میرے آقا نے اپنا دودھ بھی پلایا ہے ام سلام فرمانے نے ایک رات میں اٹھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور سرکار دی عادت سی آپ جس چارپائی تے لیٹدے سن اس چارپائی دے تھلے ایک مٹی دا برتن ہوندا سی میرے نبی اکثر اس برتن دے اندر رات لوٹ کے اپنا پیشاب مبارک کرتے سن جنہوں بول مبارک کیا جاندہ ہے وہ کرتے سن حضرت ام سلیم فرماندیاں نے ایک رات میں اٹھی نیند دے اندر سان میرے پانی دی پیاس محسوس ہوئی اٹھی حضور دے بھی اس چارپائی دے تھلے جڑا برتن سی میں اٹھی منہ لایا اچھا دسو یار عام بندہ ایک پیشاب کری ہوتے جو سمیل نہیں ہوندی ہے حضرت اماں عائشہ فرماندی ہیں جب حضور کرتے سن نا جتھے قضائے حاجت فرماندی ہیں میں کئی بار آقا علیہ السلام دے پیچھے گئی دیکھاں دے صحیح لیکن نظر کچھ نہیں آندا سی تو کستوری و خوشبو ہوندی سی فرماندی ہیں میں اٹھی آپ منہ دے نال پیالہ لگایا جو پیالے دے اندر سی پی گئی شوٹیاں مصطفیٰ نال کیتی سونیا حضور نے پوچھا ام سلیم پیالہ کتنے گیا خالی کیوں ہے عرض کیتی اللہ دے رسول راتی مینوں پیاس لگی میں پی گئی میرے نبی فرمایا ام سلیم اور میرا پیشاب مبارک سی کیا تینوں معلوم نہیں سی عرض کیتی سونیا معلوم نہیں سی کہ حضور نے نہیں فرمایا تو پلیز کام کیتا ہے نانا میرے نبی فرمایا ام سلیم میرے آقا نے
ماشاءاللہ سبحان اللہ چمک دے ہو کرنا چاہیے نا ماشاءاللہ کیوں نہیں سبحان اللہ کدی کیتا کدی پڑھنے کدی نہ پڑھنے اللہ اساں عاشق بڑے بڑے ہیں اچھا حضور فرمایا امت دے عذاب حضور دے کی ہون گے چمک دے ہون گے فرمایا اس ٹائم میں اپنی امت کو پہچان لاں گا آنکھوں تے تھے بلے دی کہ گھر سناواں بابا بلے شاہ دا نقشہ کھینچیا فرمایا جد کن فیکون آکھیا سی اساں وی کول ہے سان جدوں کالو بلا اساں کنی سنیا جدوں کالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گونگے نہیں سا نہ ڈورے سا کو لا مکان مکان اسادائی کو پت وچ آساں پھسے ہاں گلے شاہ نفس اساں کو پلیت کیتا اساں ازلا پلیت نہیں سا میں بولیا نفس سانو پلیت کیتا ورنہ جدو کالو بلا حضور کو پوچھے اس نے عرشاں تے اللہ نے تے ممی کول ہی کھلوتا سا بلے شاہ فرماتے ممی کول ہی کھلوتا سا تے ممی سنیا سی میں کرنا تو کوئی ڈورا نہیں سا فرمایا میں سنیا جدو رب نے کیا سی کالو بلا میں کون ہاں تے میرے مصطفیٰ فرمایا سی تو ساڈا رب ہے تے فرمایا جدو مصطفیٰ کیا سی نے تو ساڈا رب ہے او تے بھلا بھی کول ہی کھلوتا سی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضور فرماندے نے امتا اٹھن کی میں اپنے روضہ پاک دے اندر اٹھاں گا میرے آقا فرماندے نے قیامت حشر دا میدان برپا ہوئے گا میرا رب اپنا جلوہ دکھاوے گا فرمایا امتا اس وقت غم دے اندر ہون گیا میری امت نہیں پریشان ہوئے گی آپ دے اندر مشورہ کریں گے دسو دے صحیح آج اللہ بڑے غضب دے اندر ہے بڑے غصے دے اندر ہے آج نجات ذریعہ کی
یا رسول اللہ ویقال یا محمد فرمایا میری امت عرض کرے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں کوئی نبی آج بولتا پیا نہیں ہے حضور آج دوڑے پہ علاوہ کوئی کلام کرے گا نہیں جنہوں سونا بولے گا آج سبحان اللہ کیونکہ سونا بولے تے بنانے سپارے کملے والے دی گفتار میں او سونا بولے تے بنانے سپارے پتہ نہیں آ رہا یار تساں نہیں بولتے ملان بڑا پتہ لگے سونا بولے تے بنانے سپارے کملے والے دی گفتار میں تمہارے تگڑے دا فرق مٹاوے گورے کالے دا فرق مٹاوے میرے آقا دا دربار میں سونے نبی فرماتے ہیں میں بولاں گا میرے امت ہی روز کرے گی سونیا تساں بولو میرے آقا فرماتے ہیں حدیث کے اندر لفظ ذرا دیکھ کے صحیح میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدوں امت میں روز کرے گی حضور تساں شفاعت کرو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس جدوں میں سجدے تے جاواں گا کدھر جاواں گا میں آنکھوں پھر کدھر جاواں گا میں میرے آقا کدھر جائیں گے حضور علیہ السلام سجدے دے اندر سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں میں سجدے کے اندر جاواں گا عرض کراں گا یا رب امتی امتی اللہ میری امت دے اللہ فرمائے گا سونیا فیقال یا محمد مینوں عرض کرے گا رب العالمین اپنا ارشاد فرمائے گا فرمایا اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا عرض کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا ادخل من امتک من لا حساب الیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ
یاد نہ سرکار کی آمد اٹھار کی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری قدر نبی دا ماشاءاللہ میری عادت نہیں میں تو شعر تے شعر سنائے یا حدیث سناواں ماشاءاللہ ایک 2 دن پہلے ایک محفل تے گیا میں ریاض صاحب نے انہاں دے تعلق دے نال